یقیناً میں اس کہانی کو مزید تفصیل، جذبات، منظر نگاری اور کلاسیکی اسلوب کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ یہ محض ایک واقعہ نہ لگے بلکہ قاری کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے جیسے کوئی روحانی تجربہ۔ دل کا سکندر، مکمل، تفصیلی، جذباتی اور طویل اردو کہانی۔ باب اول، روشنیوں بھری جھونپڑی۔ دھوپ کا سنہرا سایہ جب نور آباد کے کھیتوں پر اترتا تو ہر پتی، ہر کومپل، ہر گندم کا خوشہ اللہ کی حمد میں جھومتا دکھائی دیتا۔ انہی کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کچی سی جھونپڑی تھی جس پر مٹی کی لپائی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اسی جھونپڑی میں رہتا تھا بابا یوسف، جسے پورا گاؤں او اللہ والا او کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں کی لکیریں تھیں جن میں وقت کی سچائی چھپی تھی۔ اس کی داڑھی میں سفیدی تھی مگر دل میں نور تھا۔ اس کے دو ہاتھ جو ساری عمر کھیتوں میں ہل چلاتے رہے کبھی کسی کے سامنے نہیں پھیلائے گئے، اور زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ رہتا، الحمدللہ الکل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ بابا یوسف کی زندگی میں چمک نہ تھی مگر سکون تھا، غربت تھی مگر قناعت تھی، بچوں کے پاؤں میں جوتے نہ تھے مگر دل میں ایمان تھا۔ اس کا بیٹا امین اس جیسا ہی نرم دل اور عبادت گزار، اور بیٹی عائشہ سراپا حیا اور صبر کا پیکر تھی۔ ایک دن بیٹا پوچھ بیٹھا، ابوا، ہمیں کبھی زیادہ کھانے کو نہیں ملا، اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی تفریح کو نہیں گئے، پھر بھی اب ہمیشہ کہتے ہیں شکر۔ بابا نے مسکرا کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا، شکر صرف نعمت پر نہیں کیا جاتا بلکہ ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس کم ہے تو کیا معلوم کل ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ اصل سکون تو اس دل میں ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ باب دوم، آزمائش کی آندھیاں۔ وقت کے صفحے پلٹے، آسمان کا رنگ بدلا۔ وہی گاؤں جو کبھی لہلہاتی فصلوں سے مہکتا تھا اب خاک اور دھول کا میدان بن گیا۔ بارشیں بند ہو گئیں، زمین پھٹ گئی، کنویں سوکھ گئے۔ بابا یوسف کے کھیتوں میں ایک بھی خوشہ نہ آگا، نہ گندم، نہ باجرہ، نہ سبزیاں۔ جانور بھوکے مرنے لگے اور اس کی چھوٹی سی جھونپڑی میں اب فاقے ہونے لگے۔ بیوی زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، عائشہ کی کلائیاں لاغر ہو گئی تھیں اور امین کی آنکھوں میں سوالات، مگر بابا یوسف اب بھی پرسکون تھا۔ زینب نے تڑپ کر کہا، کیا ہم یوں ہی مرتے رہیں گے؟ کوئی راہ نہیں؟ کسی امیر کے در پر جا کر مانگ لیں۔ بابا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا، زینب، کیا تاف جانتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی دولت، اولاد، صحت، سب کچھ کھو دیا، پھر بھی کہا، یعنی اے رب، مجھ پر تکلیف آ گئی اور تاف سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ زینب چپ ہو گئی اور خاموشی سے قرآن کا نسخہ سینے سے لگا لیا۔ باب سوم، نل کے سکندر کا امتحان۔ ایک دن جب فاقہ تیسرے دن میں داخل ہو چکا تھا، بچے پیاس سے نڈھال تھے۔ امین نے کہا، ابوا، ہم صبر تو کرتے ہیں مگر کیا اللہ ہمیں بھول گیا ہے؟ بابا نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے بولا، بیٹا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، بس وہ دیکھتا ہے کہ ہم کس حال میں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، آزمائش کبھی زحمت نہیں ہوتی بلکہ وہ قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی رات گاؤں کے قریب ایک قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ قافلے کا سردار جو ایک تاجر تھا پیاسا، بھوکا اور مایوس تھا۔ بابا یوسف نے بغیر کچھ پوچھے انہیں اپنی بچی کھچی پانی کی مشکیزہ دے دی اور باقی آٹا پکا کر کھلا دیا۔
ताजिर ने हैरान होकर कहा, बाबा, तमेरी अपने बच्चे भूखे हैं फिर भी हमें दे दिया। बाबा ने कहा, बेटा, हमने सीखा है कि मेहमान रब की रहमत होता है। आज ताव प्यासा है, कल शायद हमें किसी के सदक़े से पानी मिले। ताजिर रो पड़ा। बाब चहारुम, सब्र का सिला। ताजिर ने बाबा यूसुफ से कहा, मेरे बागात में माली की जरूरत है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलें, वहां ना फाका है ना प्यास, और तुम जैसे नेक दिल की हम सब को जरूरत है। बाबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खानदान के साथ चल दिया। वो बाग जन्नत का मंजर पेश करता था, हर तरफ दरख्त, नहरें, फल, परिंदे और हवाएं। वहां रहकर भी बाबा यूसुफ ना बदला। वो अब भी सादा लिबास पहनता, सुबह नमाज से दिन शुरू करता और रात शुक्र से बंद करता। अमीन आलम दीन बन गया। आयशा कुरान की मुअल्लिमा बनी और उनका घर इल्म व अदब का मरकज बन गया। बाब पंजुम, विसाल का लम्हा। बरसों बाद एक रात जब आसमान पर सितारे चमक रहे थे और फिजा में सुकून था, बाबा यूसुफ ने वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़े और अपने रब से कहा, आ रब, ताव ने फाके में सब्र दिया, नेमत में शुक्र, बीमारी में सुकून और आखिरकार अपनी रजा। मैं तेरा शुक्र गुजार हूं, अब ताव राजी हो जा। इसी रात वो चुपके से खामोश हो गए। उनके चेहरे पर नूर था और लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा, बाबा यूसुफ मरा नहीं, वो जिंदा है, हमारे दिलों में, हमारे ईमान में, हमारे बच्चों के नामों में। इख्तितामिया पैगाम। ये कहानी एक ऐसी रूहानी रोशनी है जो हमें याद दिलाती है कि सब्र सिर्फ दुख सहना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा पर दिल से राजी होना है। शुक्र सिर्फ नेमत मिलने पर नहीं, बल्कि नेमत ना होने पर भी अल्लाह की हिकमत को मान लेना है। जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, इसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। और जिसके दिल में शुक्र हो वही हकीकी सिकंदर है, दिल का सिकंदर।